حق ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خالق العباد وساتہ المحال ومسل المحال هو الأول لم يزل والآخرة بلا أجل قبلت له الجبال والصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات محمد وآل محمد. اجان گرامی قدر، آج یہ چوتھی مجلس اعزا ہے اس خمسے کی، اور ہم دوسری نشست سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. خالق کائنات نے اپنی کتاب بلاغت میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ان تمام تر وسائل کو جمع کر دیا کہ جس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکے. بڑی توجہ رکھیے گا، اسی لیے پروردگار عالم نے انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی بغیر ہاتھی کے نہیں چھوڑا. جب کتاب موجود ہے تو ہاتھی کا بھی ہونا واجب ہے، اس لیے کہ کتاب ہو استاد نہ ہو تو کتاب پڑھی نہیں جا سکتی. اسی لیے اس نے قرآن کے اندر خطاب کر کے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے پہلے نور کو بھیجا ہے، بعد میں کتاب کو بھیجا. صلوات پڑھیں گے کہ محمد و آل محمد. پہلے ہم نے کتاب کو بھیجا ہے، بعد میں پہلے ہم نے نور کو بھیجا ہے، بعد میں ہم نے کتاب کو بھیجا ہے. پہلے پڑھانے والا آیا ہے، بعد میں کتاب آئے گا. بڑی توجہ رکھیے گا. اور یہ نور ایسا روشن نور ہے کہ اس کے بغیر کتاب پڑھی نہیں جا سکتی. اگر آپ کو اندھیرے میں کتاب پکڑا دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اسے پڑھ کر دکھائیے تو آپ کتاب کو پڑھ نہیں سکتے. لیکن جیسے ہی بلب روشن ہوگا، برقی پنکھوں میں جلنے لگیں گے، آپ کتاب کو پڑھنے لگے گا. یعنی یہ عارضی روشنی جسے آپ نے قید کیا ہے، اس کے بغیر آپ دنیا کی عام کتاب نہیں پڑھ سکتے، تو الہی نور کے بغیر اللہ کا کلام کیسے پڑھ لیں گے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کتاب سے وابستگی بہت ضروری ہے. قرآن حکیم سے انسان کا توسل بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن ہی ہادیان برحق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور قرآن ہی ہادیان برحق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن ہی ہادیان برحق کی صفات بتلاتا ہے. اور قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جو ان ہادیان برحق کی تعریف میں کھلا ہوا پیغام ہے کہ میں اگر کافی ہوتی تو پھر رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کسی چوراہے پہ کتاب رکھ کے کہہ دیتا یہ میرا کلام ہے. اللہ کسی چوراہے پہ رکھ دیتا کلام کو اپنے لا کر اور کہتا یہ میرا کلام ہے، اسے پڑھ لو. لیکن
تو جا بجا ہر جگہ سوال کرنے کا عادی ہے، یہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں. تو اب ہر چیز کے لیے جب کتاب تلاوت کی جائے گی تو سوال بھی اٹھیں گے. تو جب سوال اٹھیں گے تو کوئی تو ہو جو اس کا جواب دے. کہ بغیر جواب دیے ہوئے کوئی ایسا شخص جو اس کتاب کے رموز کو بتا سکے، کتاب یہ نہیں یہ کہہ رہی ہے، اور پھر اس اللہ نے کیا کہا ہے، آپ کیا سمجھے ہیں، یہ کون بتائے گا. سلمان پڑھے محمد و آل محمد پر بابا بولا. سب سے اہم چیز تو سرکار یہی ہے کہ وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے؟ وہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ جو کلام الہی کے مزاج سے واقف ہو، وہی سمجھائے گا، وہی بتائے گا جو کلام الہی کے مزاج سے واقف ہو، جو اللہ کے کلام کو جانتا ہو، جو اس کے مزاج کو جانتا ہو، جو اس کے کلام کو جانتا ہو، وہی بتائے گا نا کہ اللہ یہ نہیں یہ کہہ رہا ہے. اور تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے، اللہ کیا بتلانا چاہتا ہے. اب جب اس نے قرآن میں آئے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا اور کتاب بھیجی، تو آپ سمجھ کے تو بتائیں نور کون ہے اور کتاب کیا ہے. آپ سمجھ کے تو بتائیں تو صحیح کہ کتاب کیا ہے اور نور کیا ہے. نور کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کون سا نور ہے کہ جو کتاب سے پہلے آ رہا ہے. بڑی توجہ رکھیے گا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور پروردگار عالم نے پیغام دے دیا کہ نور تو بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے. بڑی توجہ رکھیے گا. نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے، لیکن کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر بابا نے بولا. توجہ ہے نا کہ کتاب جو ہے وہ بغیر نور کے نہیں رہ سکتی، وہ تنہا نہیں رہ سکتی، اسے ساتھی چاہیے. اسی لیے سرکار رسالت باب نے فرما دیا علی اللہ القرآن اور قرآن و علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور ایسا ساتھ ہے کہ جدا نہیں ہو سکتے. یہ علی کے طیب و طاہر ہونے کی دلیل ہے. آپ کے پاس کتاب، آپ اس وقت تک کتاب کو ہاتھ لگا سکتے ہیں جب تک آپ موضوع ہے. یہاں آپ کو کچھ ختم ہوا، وہاں آپ کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جائیے وضو کر کے آئیے. اتنی دیر کے لیے آپ کا تعلق کتاب سے نہیں ہے. آپ بستر پہ، آپ کا تعلق کتاب سے نہیں ہے. آپ سفر میں، آپ کا تعلق کتاب سے نہیں ہے. بڑی توجہ رکھیے گا. آپ کا تعلق کتاب سے نہیں ہے. جتنی دیر طیب اور طاہر ہے اتنی دیر کتاب کے ساتھ ہے. جتنی دیر آپ وضو سے ہیں اتنی دیر کتاب کے ساتھ ہے. باقی مت آپ کتاب کے ساتھ نہیں ہے. لیکن علی وہ طیب و طاہر ذات ہے کہ جس کے لیے سرکار رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ جدا نہیں ہوگے. اس لیے کہ جو قرآن کی صفت ہے وہی علی کی صفت ہے. قرآن بھی پاک ہے تو وارث قرآن بھی پاک ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بابا نے توجہ نا. جیسے قرآن کی صفت، قرآن اگر مبین ہے، روشن ہے، تو علی بھی امام مبین ہے. اگر قرآن امام مبین ہے تو علی بھی امام مبین ہے. قرآن روشن ہے تو علی کی صفت بھی یہ ہے کہ وہ روشن ہے. ہر لمحہ اس کائنات پر محمد و آل محمد کا احسان ہے، اور وہ احسان کسی لمحے یہ پوری کائنات نہیں اتار سکتی. واحد ایک ذریعہ ہے کہ کوشش کی جا سکتی ہے ان مجالس اعظم میں شرکت کر کے کہ کچھ مودت کا حق ادا ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بابا نے بولا. میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں، اسی لیے کتاب پکار کے کہہ دیتے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ آیات جو رسول قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ جو اللہ کا رسول آیات کی تلاوت کرے گا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اس کے ذریعے سے جو یہ آیت تلاوت کرے گا انسانوں کا تزکیہ ہوگا. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ بگڑا ہوا انسان کو آیات کی روشنی کے سانچوں میں لا کے علیہ السلام نکالا جائے گا. سماحت پر محمد و آل محمد پر بابا نے بولا.
الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس نہیں تھا کیا؟ اور کیا تھا؟ آپ بتائیے ایمانداری سے، تزکیہ نفس نہیں تھا؟ جب یہ آیت تلاوت ہو رہی تھی کہ رسول اس پیغام کو پہنچا دیجیے، یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اگر لوگوں سے کوئی ڈر ہے تو اللہ یعصمک من الناس، اللہ جو ہے وہ لوگوں کی سے شر سے محفوظ رکھے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافر کی ہدایت نہیں کرتا. غدیر کے میدان کے اندر پیغمبر نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد جب پیغمبر نے کہا نا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو پتہ لگ گیا جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا وہ تزکیہ شدہ تھا، جس نے انکار کر دیا محمد اور امامت پر. یہ تزکیہ نفس تو ہو رہا تھا، اور کیا ہو رہا تھا؟ آیات کی تلاوت کرو، مجھے پوچھو تو صحیح، انہیں بلاؤ تو صحیح. غدیر کے میدان میں اب تک پورا قرآن آپ نے پڑھ کے سنا دیا. کون کتنا مانتا ہے؟ اللہ کو کتنا مانتا ہے؟ رسول کو کتنا مانتا ہے؟ آج انہیں بتاؤ جیسا میں مولا ہوں ویسا علی مولا ہے. فرمائیے آپ نے، آج بتاؤ تو صحیح نے، جیسا میں مولا ویسا میرا علی مولا. آج یہ قبول کر لیں تو اس کا مطلب ہے تزکیہ نفس ہو چکا ہے. اور اگر قبول نہ کریں تو آیتوں کی تلاوت کرتے رہو، انہیں بتاتے رہو، یا ایوہ رسول بننے کا پیغام سناتے رہو. ان کے کانوں میں یہ آواز گونجتی رہے اور یہ رکے گی نہیں تا قیامت جائے گی. تمہارا یہ پیغام صرف آج کے دن کے لیے نہیں ہے، غدیر کے بعد ہر لمحے یہ پیغام رسول نشر ہو رہا ہے، چاہے نشریاتی ادارے ہو یا نہ ہو. توجہ فرمائی، چاہے نشریاتی ادارے ہو یا نہ ہو، ہر لمحہ یہ پیغام پہنچتا رہے گا. ہر لمحہ ہر شخص کے کانوں میں یہ آواز گونجتی رہے گی، یہ سوال اٹھتا رہے گا آخر وہ کون سا پیغام تھا؟ اگر رسول نہ پہنچاتے تو رسالت باقی نہیں تھی، کیونکہ نمازیں آ چکی ہیں، روزے آ چکے ہیں، حکم جہاد آ چکا ہے، حکم زکات آ چکا ہے، حکم خمس آ چکا ہے، سارے احکامات پہنچائے جا چکے ہیں. آخر وہ کون سا ایسا حکم رہ گیا کہ جس کو نہ پہنچایا تو رسالت باقی نہیں رہتی، تو مسلمان رسول کی رسالت باقی نہیں رہتی. اس ولایت کے پیغام کو پہنچائے بغیر تو تیرا ایمان کہاں سے رہ جائے گا؟ علی کو ولی مانے بغیر. بڑی توجہ رکھے گا. ہے علی سلوات پڑھے ذرا محمد والے محمد پر بابا نے بولا. رسالت نہیں رہتی، حکم قرآن حکم الہی ہے کہ پیغام پہنچا دیجیے. نہیں پہنچایا تو آپ نے کہا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یہ پہنچانا ہے، سارے احکام آ چکے. یہ کون سا حکم ہے؟ پوری کائنات کے مسلمان مل کے اللہ کے رسول کے پاس جائے تو صحیح، سوال تو کریں یا رسول اللہ، ہاتھ کو جوڑ کے کھڑے ہو. یہ پیغام کون سا پیغام ہے جس کے لیے اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ تم پہنچاؤ؟ اگر لوگوں کے شر کا خوف ہے تو اللہ حفاظت کرے گا. ایسا کون سا پیغام ہے؟ جب رسول سے پوچھو گے تو رسول بتاتا ہوا نظر آئے گا. رسول کے ہاتھوں میں علی کے ہاتھ ہوں گے اور رسول کہتا ہوا نظر آئے گا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. رسول کہتا ہوا نظر آئے گا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. سوال کریں بغیر وارث کتاب کے ہم کتاب کو نہیں سمجھ سکتے. چلے آگے بڑھ گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رسول سے جا کے پوچھے تو صحیح وہ کون سا دن ہے جس دن اللہ دین سے راضی ہو گیا؟ توجہ فرمائیے آپ نے، رسول سے سوال تو کریں. یہ تو حق بنتا ہے نا کہ سوال کریں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا دن تھا کہ جس دن اللہ دین سے راضی ہو گیا، اس نے نعمتوں کو تمام کر دیا، اتمام نعمت ہو گئی، دین کا کمال مل گیا. اللہ نے اس دین کو پسندیدہ دین قرار دے دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ پسندیدہ دین قرار پایا. کیوں ہوا؟ کس دن ہوا؟ بس جس دن آپ سوال کریں گے کس دن ہوا، یہ الیوم اس دن واضح ہو جائے گا کہ غدیر میں تازہ تازہ حاجیوں کو بلا کر علی کی ولایت کا پیغام سنایا گیا تھا. اور یہ اس لیے سنایا جا رہا تھا تاکہ پتہ لگ جائے کہ تزکیہ نفس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. سلوات پڑھے محمد اور محمد پر بابا نے بولا.
زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد سلامت رہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سوال تو کرنا پڑے گا نا، پوچھنا پڑے گا. قرآن ہے اس لیے پوچھیں تو صحیح. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت کرتا ہے. متقیوں کا امام کون ہے؟ پوری کائنات کے سارے اماموں کو بھی جمع کر لو تو تم متقیوں کا امام نہیں بنا سکتے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر. یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس کا کرنا بھی عبادت، جس کا سوچنا بھی عبادت. بڑی توجہ رکھیے گا. علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو مزین کرو، زینت دو. بغیر ذکر علی کے مجلسوں کو زینت نہیں ملتی. کوئی بھی ذکر ہو. اسی لیے پیغمبر کچھ بھی کرتے تھے علی کو ساتھ رکھتے تھے. حدیث سے طے ہو کہ یہ پرندہ جب کھاؤں گا جب وہ آ جائے گا جسے اللہ بھی دوست رکھتا ہے اور میں بھی دوست رکھتا ہوں. کتنے آئے؟ کہا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. جب ابو طالب کا بیٹا آیا کہا اسے اللہ بھی دوست رکھتا ہے، میں بھی دوست رکھتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائی نا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے شر سے. تو اس کا مطلب ہے کچھ شر پسند تھے. توجہ ہے نا. کچھ شر پسند تھے کہ جن کے شر کا رسول اللہ کو خوف تھا کہ علی کی ولایت کو پہنچائیں گے تو وہ شر کریں گے. تو اب جہاں بھی مولا کائنات کی ولایت پہ شر ہو تو ڈرے نہیں، علی کی ولایت کا پیغام پہنچا دے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. توجہ فرمائی. اللہ اور اس کا رسول حفاظت کرنے والے. تو یہ کتاب اللہ اتار کے کسی چوراہے پہ رکھ دیتا اور کہہ دیتا پڑھ لو. کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا. ظاہر ہے کہ جگہ جگہ اب تو اعراب لگا دیے گئے تھے اور اعراب بھی علی علیہ السلام تو وہ سلام کی وجہ سے لگے. جب لوگوں نے غلط طریقے سے تلاوت قرآن کی، ابو الاسود الدویلی نے آ کے کہا مولا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہا کوئی بات نہیں، علی موجود ہے، پریشانی کی کیا بات ہے. قرآن پہ اعراب گزاری کروا دی، زبر زیر لگوا دیے، پیش لگوا دیے، جزم لگوا دیے، تشدید لگوا دی. آیت بتا دی کہ کہاں رکنا ہے، کہاں بڑھنا ہے، اللہ کہاں روکنا چاہتا ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ کہاں مکمل ہو رہا ہے اور کہاں تسلسل ہے، کہاں تسلسل نہیں ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی محکم ہے. سارا علم دے کے کہا آپ مسلمانیں پڑھتے رہو قیامت تک. آپ کو عربی نہیں آتی، آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں. عربی نہیں آتی لیکن والدین آپ کو بچپن میں ایک استاد رکھ دیتے ہیں جو آپ کو الف زبر آ با زبر با تا زبر تا سکھا دیتا ہے، حروف کو جوڑنا سکھا دیتا ہے. یہ زیر زبر پیش جو ہے آپ لگا لیتے ہیں، آپ ان لفظوں کو جوڑ لیتے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں. اور پھر سمجھ جاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے کیسے جوڑ لیا؟ زیر زبر پیش. یہ کس کی مدد ہے؟ علی کی مدد کا انکار کر رہے ہیں اور علی کی مدد سے قرآن پڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تجوید ادا الحروف و حفظ الوقوف، مولا نے تجوید کے قواعد وضع کر دیے. ادا الحروف اور حفظ الوقوف، حروف کی ادائیگی اور وقف کہاں کہاں ہوگا یہ علی نے بتا دیا. اب پوری دنیا کے آج مسلمان اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اعراب گزاری علی نے کی، تجوید کا علم علی نے دیا، یہ زبر زیر پیش کا علم علی نے دیا. تو یہ کس کی استعانت ہے؟ یہ کس کی مدد ہے؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بے نہیں پڑھ سکتے اگر علی نہ بتاتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھ لیجیے اپنی اور پرائی ساری کتابوں میں دیکھ لیجیے، ساری تاریخوں نے لکھا ہے کہ ابو الاسود الدویلی نے مولا کے سامنے جب بیان کیا تو صرف مولا نے انہیں اعراب گزاری کا علم نہیں، صرف نحو کا علم دیا تھا، کر دیا سارا اصول اور قواعد انہیں بتا دیے. اس پہ انہوں نے کتاب لکھ دی، اس پہ کتاب کو جمع کر دیا. آج سارے مدرسوں کے اندر صرف نحو پڑھائی جا رہی ہے. کس نے لکھی، کس نے پڑھائی، کس نے سمجھایا؟ علی سے زیادہ کوئی عرب کو جانتا ہے کیا؟ علی سے زیادہ کوئی کلام کو جانتا ہے کیا؟ توجہ فرمائی نا آپ نے. اس کتاب کو جن
میرے مولا کائنات نے لوگوں کے لیے سہل اور آسان کیا، اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا یا علی تم تعویل پر جنگ کرو، تمہاری جنگ تعویل پر ہوگی، لوگ تعویلات غلط تعویلات کریں گے، تم صحیح تعویل بتاؤ۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس وقت تعویل ہونا شروع ہو گئی تھی کہ بادشاہ وقت کو اولی الامر کہا جاتا ہے۔ علی نے میدان جنگ میں آ کے بتایا خبردار بادشاہ وقت اولی الامر نہیں ہوتا، رسول کا صحیح جانشین اولی الامر ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، خبردار اب کس طرح سے اگر اولی الامر کو سمجھنے کی کوشش کی، اگر اولی الامر بادشاہ ہوتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ اِنَّا أَنزَلْنَا جو شب قدر میں روح القدس اترتے ہی کس کے پاس آتے ہیں؟ کون سے بادشاہ کے پاس آتے ہیں؟ سارے سال کی تدابیر لے کر آتے ہیں، کس سے یہ ڈسکشن ہوتی ہے، کس کے پاس یہ آگے اترتے ہیں؟ کوئی تو مرکز ہے نا، لا کے بتاؤ وہ مرکز کون ہے، لا کے بتاؤ وہ شخصیت کون ہے، کوئی دنیا کا انسان بتائے تو صحیح کہ کس کے پاس آ رہے ہیں۔ انہوں نے تعویل قرآن کا حق ادا کیا اور بتایا کہ تعویل قرآن ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ ہم وارث کتاب ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اللہ نے ہمارا اس کتاب کے سلسلے میں اصطفیٰ کیا ہے۔ تم قرآن کے ایک لفظ کو نہیں سمجھ سکتے، تم قرآن کے ایک حرف کو نہیں سمجھ سکتے، تم معنی آیات کو نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے حضرت عمر نے جب سوال کیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے تو کہا آپ سوچتے کیوں نہیں ہے، غلط جواب بھی تو ہو سکتا ہے، تو عمر تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہے کپاس، تو نے سوچا کیوں نہیں، کہا یہ میرے سامنے ہے، کہا جیسے یہ انگلیاں تیرے سامنے ہے یہ کائنات کا علوم علی کے سامنے ہے۔ صلوات پڑھے مل کے محمد اور محمد پر بابا توجہ فرمائیے، تو ایک ایک حرف کی ذمہ داری مولا کائنات اٹھا رہے ہیں، زیر زبر پیش کا علم دیا۔ اب پوری دنیا کا مسلمان کوئی بھی حافظ قرآن بغیر زیر زبر پیش کے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جو وقف آیات کر رہا ہے یہ اپنے باپ کے گھر سے لایا ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت میں تمیز کر رہا ہے، یہ سکھایا کس نے، یہ بتلایا کس نے، یہ ادائے قرآن کی ادائیگی سکھلائی کس نے، حفظ الوقوف کا طریقہ بتایا کس نے، التجوید ادا الحروف و حفظ الوقوف، مولا بتا کے گئے تجوید اس چیز کا نام ہے کہ حروف کی ادائیگی اور حفظ الوقوف، کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں چلنا ہے۔ صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد۔ پوری زندگی کا راستہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپنی مرضی کا دین نہ لیں، اگر آپ نے صرف اپنی مرضی کا دین دیا تو یاد رکھیے گا کہ پھر اپنی مرضی ہی کا دین آپ کے پاس ہوگا، جو رسول لے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ توجہ رکھیے گا، جو رسول دے، اب اللہ کا رسول میدان غدیر میں ولایت دے رہا ہے تو لے لو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ صوفیہ کے سلسلے میں جائیں ان سے کہیں کہ جناب ولایت کا سلسلہ ملتے ہی ہوتا ہے، علی علیہ السلام سے ان کے بغیر ولایت مل نہیں سکتی۔ ولایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جائے، اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ولایت جس طریقے سے کسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز اس کی اصل ہوتی ہے، مثلا اللہ عالم ہے، وہ اس کی ذات میں ہے، اس کی ذات سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، بڑی توجہ رکھیے گا، اس کی ذات سے، لیکن میرا عالم ہونا یہ میری ذات سے الگ چیز ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کیونکہ جب میں پیدا ہوا تو جاہل تھا، عالم نہیں تھا، تو اب جو پیدا ہوتے ہی سجدہ بھی کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہو، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہو، علی بن اللہ بھی کہہ رہا ہو، رسول کے ہاتھوں پہ آ کے تلاوت قرآن بھی کر رہا ہو، توریت بھی پڑھ رہا ہو، انجیل بھی پڑھ رہا ہو، زبور بھی پڑھ رہا ہو، اس میں اور ہم میں زمین
کہ جس کی ذات میں علم ہے. میں مجازی طور پر کہلاؤں گا، حقیقی طور پر نہیں کہلاؤں گا، مانوی طور پر نہیں کہلاؤں گا، اس لیے کہ میرا علم سال بھی ہو سکتا ہے، مجھے حسیان بھی ہو سکتا ہے، میں بھول بھی سکتا ہوں، بیماری کا عارضہ آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے حافظہ چلا جائے، سارا علم چلا جائے گا، سارا علم چلا جائے گا. ذرا سی دیر کے لیے میں اگر بیمار ہو جاؤں، ذوق آ جائے جسم میں، زبان لڑکھڑانے لگے. بڑھاپے میں یہ حالت ہوتی ہے نا کہ جس نے ساری زندگی پہچانا ہو، نام لے کر سلام کرتا ہو، فلاں کے بیٹے ادھر آؤ، وہ بڑھاپے میں کہہ رہا ہوتا بیٹے یہاں تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو، یہ کیا ہوا؟ یہ تو مجھے اچھا خاصا پہچانتے تھے، جانتے بھی تھے، نام بھی جانتے تھے، وضعیت بھی جانتے تھے، آج میرے باپ کا نام بھی پوچھ رہے ہیں، میرا نام بھی پوچھ رہے ہیں. پتا چلا یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ایک مہلت ملی تھی. بڑی توجہ. اور اس مہلت میں اگر علم حقیقی کو انسان حاصل کر لے تو علم مجازی چلا جاتا ہے، علم حقیقی باقی رہتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آل محمد پہ درود بھیجتے رہا کرو، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے رہا کرو. اس لیے مرتے وقت یہ عادت پتہ نہیں ہوتی یا درود پڑھتے ہوئے جاؤ گے یا لعنت بھیجتے ہوئے جاؤ گے. محمد سلام پڑھ مل کے محمد آل محمد پر بابا. لیکن آل محمد تو وہ ہے کہ جن پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، یہ زمانے پہ اثر انداز ہے. توجہ فرمائیں، یہ زمانے پہ اثر انداز ہے. جب آپ کا اور میرا امام آئے گا، امام زمانہ، تو کیا بوڑھا ہوگا؟ کیا بوڑھے ہوں گے؟ پتہ چلا دنیا بوڑھی نظر آئے گی اس کے سامنے، وہ جوان ہوگا. کیوں زمانہ اثر انداز نہیں ہوا؟ کیوں عمر ایک جگہ رک گئی؟ بھائی اولی الامر ہے، اللہ کا ولی ہے، کوئی مذاق بات نہیں ہے، حجت خدا ہے، حجت دورہ ہے. اور چونکہ آپ کی حیات اور موت الگ ہے. توجہ ہے نا، قرآن میں ہے نا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور زندگی کو بھی خلق کیا ہے. تو زندگی اور موت مخلوق ہے نہیں. الذی خلق الموت والحیات، وہ زندگی کا بھی خالق ہے، وہ موت کا بھی خالق ہے. بڑی توجہ رکھیے گا، ہوا کا بھی خالق ہے، مٹی کا بھی خالق ہے، آگ کا بھی خالق ہے، پانی کا بھی خالق ہے. یہ سب چیزیں مخلوق ہے نا. اور اول مخلوق کون ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے. بھائی یہ ساری مخلوقات ہیں، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، مٹی بھی مخلوق، آگ بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق، یہ پوری کائنات مخلوق ہے. اول مخلوق کون ہے؟ اول مخلوق محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ ہے نا، کہ ہم اول مخلوق ہیں. یہی تو پیغمبر اکرم نے عیسائیوں کو جواب دیا کہ تم اللہ کا بیٹا بنائے گھومتے پھر رہے ہو، اگر اس کے کوئی بیٹا ہوتا تو پہلے مجھے پتا ہوتا، اس لیے اول مخلوق تو میں ہوں. توجہ، اول مخلوق تو میں ہوں، پہلی مخلوق تو میں ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ حیات بعد میں ہے، محمد پہلے ہے. زندگی بعد میں ہے، محمد پہلے ہے. موت بعد میں ہے، محمد پہلے ہے. تو تمہاری زندگی اور موت الگ، ان کی زندگی اور موت الگ. توجہ فرمائے نا، ان کی زندگی اور موت الگ ہے، آپ کی زندگی اور موت الگ. مقایسہ نہ کیا کریں، باتیں نہ بنایا کریں کہ یہ علی مدد کہتے وہ تو مر گئے، کیسے آئیں گے؟ جب تمہاری قبر میں آئیں گے تو سوال کر دینا. سوال پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بار تو بہت سلمان پڑھ لیں کہ محمد و آل محمد پر مولا نے کہا میں ہر کسی کے سرانے آؤں گا، جب آئیں گے سرانے تو پوچھ لینا یا علی آپ تو مر گئے تھے، آئے کیسے؟ تو وہ تمہیں خود بتا دیں گے تیری زندگی اور ہے، میری زندگی اور ہے، میں تو وہ ہوں. اگر زندہ پہ تکبیر کہہ
امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب تشریف لے کر آئیں گے، ان کی حیات الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے، ان کا مرنا جینا الگ ہے، ان کی حیات اور ہماری حیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو ایسے زندہ ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جب غسل و کفن دے لینا یعنی پھر مجھے اٹھا کے بٹھا لینا اور پوچھ لینا۔ آپ کا مردہ ایسے کر کے تو دکھائے، اس کو اٹھا کے بٹھا اور کر کے کچھ بتا کے چلے جائیں تو بتا دیا تمہارا مرنا اور ہے، ان کا مرنا اور ہے۔ توجہ ہے نا، ان کی حیات اور ہے، ہماری حیات اور ہے۔ یہ طیب و طاہر لوگ ہیں، یہ راسخون فی العلم ہے، یہ نور اول ہے، یہ مخلوق اول ہے، یہ اللہ کی وہ ادائیں ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کے پروردگار عالم نے دین کو بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر مواعظ۔ یہ مخلوق ہے، بھلے امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ، ہر آدمی اپنا دین لے کے جب امام کے پاس جائے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ میرے پاس کون سا دین ہے۔ اس لیے ان کے ظہور کے استقبال کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا چاہیے، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا چاہیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ ہمارے فرد بھائی نے جو حکم دیا تھا اس پر میں کل گفتگو کروں گا، صحرا سے بحث کروں گا انشاءاللہ۔ آج میں اس کو ذرا سا یہاں روک کر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ممات ولم یعرف امام زمانہ ہی بات ابھی تک جاہلیہ، جو امام آئے گا اگر اس کی معرفت نہ ہو انسان کو تو جہالت کی موت۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے اور لوگوں نے نہیں پہچانا یہ حسین ہے، پیغمبر کہہ کے جا رہے تھے پہچانو یہ حسین ہے، پیغمبر بتلا کے جا رہے تھے پہچان لو یہ حسین ہے، جان لو یہ حسین ہے، شناخت کرو یہ حسین ہے۔ جناب فاطمہ کے لیے کہا کہ پہچانو یہ فاطمہ ہے، ایک ایک کی پہچان اور شناخت کروا کے جا رہے، پھر بھی لوگ فراموش کر گئے۔ اس لیے کہ مال و زر اور مادہ پرستی ایک ایسی شے ہے کہ خواہش نفس کی مخالفت کر جائے انسان تو اگر مفتی ہو عالم ہو تو اس کے گلے میں بھی لعنت کا طوق پڑ سکتا ہے۔ قاضی شرح کون تھا جس نے امام حسین کا فتویٰ دیا تھا؟ عالم قرآن، مفسر قرآن، تفسیر کو جاننے والا، حدیث کو جاننے والا، علم رسول سے واقف، توجہ ہے نا، علم فقہ سے واقف، تاریخ اسلام سے واقف، جنگوں میں کیا کیا ہوا ہے ایک چیز سے واقف۔ علی کون ہے یہ بھی جانتا ہے، علی کے مقابلے میں جو آئے انہیں بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ حسین کون ہے، یہ بھی جانتا ہے یزید کون ہے۔ اس لیے جب پہلی دفعہ اس کے پاس مال آیا اور مال اس کے پاس پہنچا تو اس نے جملے کہے تھے کہ اس مال و زر کے ذریعے سے تم مجھ سے حسین کے لیے قتل کا فتویٰ لے رہے ہو، تم نہیں جانتے حسین کون ہے، میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک جملہ اس کا یہ بھی تعریف ہے، کتنا جانتا ہے حسین کو کہ بھائی یہ مال و زر جو ہے میرے لیے، میں حسین کے قتل کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے تھوڑا سا اور مال بڑھا کر بھیجا، جب انہوں نے اور مال بڑھا کر بھیجا تو کہا نہیں میں اور حسین کا فتویٰ، کیسی باتیں کر رہے ہو، میں قرآن جانتا ہوں، حدیث جانتا ہوں، میرے کانوں کے اندر حدیث سے گزر رہی، حسین و مہدی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے، ایک ایک چیز کو جانتا ہوں، میں حسین کے قتل کا فتویٰ دے دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اور مال بڑھا کے بھیج دیا۔ اب جو بھیجا تو کہا کہ ذرا بوریوں کو اس انداز میں رکھنا کہ اس میں سے سونے کے سکے نکلیں تو اس کی آنکھوں کو چوکا چوک کر دیں۔ اب جو اس کی آنکھوں کے اندر سکوں کی روشنی پڑی تو کہنے اچھا بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم، کیا کہنا، توجہ فرمائی نا آپ نے، بتاؤ کیا کہہ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوا و حوث کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کی تقلید کرو گے تو مر جاؤ گے بھائی، ان کی تقلید کرو گے ایسے لوگوں کی جو ہوا و حوث کا شکار ہو جائے، جو اپنے نفس کو اپنا مولا بنا لے۔ توجہ ہے، امام حسن عسکری نے کہا کہ ہمارا فقیہ وہ ہوتا ہے
کہ جو ہوائے نفس کے پیچھے نہیں چلتا، مطیع امر مولا، فرما بردار ہوتا ہے. اور امام حسین نے خط لکھ کے اپنے حبیب ابن مظاہر کو بتایا کہ رجل فقیہ، ہمارا فقیہ ایسا ہوتا ہے جیسا حبیب ابن مظاہر. اگر تقلید کرنی تو حبیب ابن مظاہر جیسے کی سکتا. ہر آدمی فقیہ نہیں ہوتا. بڑی توجہ. اما الحوادث الواقعات، بڑی توجہ رکھیے گا. فارجعوا الی روات حدیثنا، کہ جب تمہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ تم پریشان ہو تو ہم تمہیں پردے غیبت میں تو جا رہے ہیں، تمہیں طرح تھوڑی چھوڑ کر جائیں گے. تو ہمارے ان راویان حدیث سے رجوع کر لینا، یہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری روایت کو جانتا ہو، جو ہمارے کلام کو جانتا ہو، جو ہماری بات کو جانتا ہو، جو ہمارے کلام کو سمجھتا ہو، جو مطیع امر مولا ہو، امام حسن ہوا و حوث کا شکار نہ ہو، نفس پرست نہ ہو، مال و زر کو دیکھ کر بک نہ جائے، بلکہ مال و زر اس کی ٹھوکروں میں رہے. ابو ذر اپنے زمانے کا فقیہ ہے، علی کی ولایت کی مخالفت میں تجوریاں کھولے گئے، اس نے ٹھوکر مار کے کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو، یہ تو علی کے غلاموں کے پیروں میں ہوتی ہے. جو ان کے مزاج کو سمجھ جائے، فقیہ بہت بڑی چیز کا نام ہے. فقہاء جس چیز کا نام ہے اسے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. امام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت اور ہماری طرف سے ہمارے راویان حدیث تم پر. لیکن ان کی شناخت ہے، وہ ہوا و حوث کے شکار نہیں ہوتے، وہ کسی کی غلامی نہیں کرتے. غلامی کریں گے تو اہل بیت کے در پہ جھکتے ہوئے نظر آئے گا. در اہل بیت کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے. وہ ہماری بات کریں گے، رسول اللہ کی بات کریں گے، اللہ کی بات کریں گے. وہ تو اپنی بات بھی بیان نہیں کریں گے. اس لیے کہ حکم باقی کے خلاف استنباط نہیں ہوتا. حکم باقی کے خلاف استنباط نہیں ہوتا. وہ تمہیں حکم وجود کے اندر استنباط کر کے نہیں دیں گے، کچھ جزویات کے اندر جس میں تم پریشان ہو جاؤ گے، ہماری روایتوں سے حکم نکال کر تم تک ہمارا پیغام پہنچا دیں. حکم ظاہری کے اندر اشتہاد کرے گا، حکم باقی میں نہیں کچھ نہیں اشتہاد کرتا. عمل دخل کرے گا، 2 رکعت نماز کو 4 رکعت کہے گا، اس کا ایمان نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، مومن نہیں رہے گا، متقی نہیں رہے گا، پرہیزگار نہیں رہے گا، کتاب کا ماننے والا نہیں رہے گا، کتاب کا جاننے والا نہیں رہے گا. یہ بہت بڑی ایک بحث ہے کہ صیغہ عام جو ہے وجوب پہ دلالت کرتا ہے اور ظاہر قرآن حجت ہوا کرتا ہے. اب ان 2 چیزوں کو ملا کے حکم نکلتا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، صیغہ امر ہے، وجوب کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے. اس سے واجب ہونا ثابت ہوا اور ظاہر قرآن حجت ہے. ان 2 چیزوں کو ملا کے جب نتیجہ نکلا تو کیا نکلا کہ بس نماز واجب ہے. اسی سے واجبات نکالے جاتے ہیں، اسی سے مستحبات نکالے جاتے ہیں. اصول ائمہ نے فرمایا کہ ہم اصول مرتب کرنے والے ہیں اور ہمارے فقہاء اصول پر چلتے ہوئے ان سے استنباط کر کے تمہارے لیے دین کو سہل کر کے پیش کرنے والے ہیں. فقیہ تھا مالک اشتر، جس نے تلوار نکال کر ابو موسیٰ اشعری کی گردن پہ رکھا تو اس نے فتویٰ بدل دیا. کہا کہ بس تلوار دیکھ کے فتویٰ بدل دیا. اسے فقیہ نہیں کہتے جو تلوار دیکھ کر فتویٰ بدل دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فقیہ تو اسے کہتے ہیں کہ سولی پہ چڑھ جائے تو عقائد بیان کرتا ہوا جائے، علی 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 علی. یہ سب تمہارا آپ کے سامنے نہیں ہے. کہا کہ جو علی نے کہا ہے بھائی وہ تو ہو کے رہے گا، تو کچھ بھی کر لے. توجہ فرمائی، تم دنیا کے گھوڑے کھول دو لیکن جو علی نے کہا وہ ہو کے رہے گا. تم نہیں چاہو گے تب بھی وہی ہوگا. اور جو علی کہہ دیتا ہے اس سے پیچھے بات نہیں ہوتی ہے، آگے بات نہیں. جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. جب علی نے کہا ہے کہ میسم تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا درخت پہ تو ہمیں
چڑھایا جائے گا، اور اب ہم سولی پہ چڑھ کر اس انداز سے خطابت کریں گے کہ دنیا ہمارے بیان کو ممبروں سے نقل کرے گی۔ توجہ فرمائیے، یہ ہے فقیہ، ان فقہا کی محنت ہے۔ انہوں نے امام کی غیبت کے بعد کتابیں لکھنا شروع کی، کتابیں جمع کرنا شروع کی، فضائل کو مرتب کیا، اپنے سینے سے لگایا۔ جہاں خطرہ ہوا کہ یہاں پر اب ان کتابوں کو دریا خود کر دیا جائے گا یا ان کے متن کو مٹا دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا، وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے اور اپنے شیعوں کو پتہ دے گئے ہم وہاں جا رہے ہیں۔ تحقیق کرنے والے پھر وہاں سے چل کے ان کے پاس وہاں جاتے تھے۔ بڑی بڑی کوششیں ہوئی۔ آج کل تو نیٹ کے اوپر بیٹھے آپ کو حدیث آ گئی، اس زمانے میں ایک حدیث کو لینے کے لیے 6 مہینے کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ حدیث اور روایت اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچ گئی، بڑا مشکل مراحل کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ اور کتنا کام کیا ہوگا آپ کے علماء نے کہ آپ کے مخالفین جو اہل بیت کے فضائل لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جنہوں نے اہل بیت سے روایت لینا پسند نہیں کی، وہ مجبور ہو گئے یہ لکھنے پر، ان کے فضائل لکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے محفوظ کر دیا کہ تم کہاں سے بتاؤ گے فلاں کے دربار میں یہ بات ہوئی تھی، فلاں کے دربار میں یہ بات ہوئی تھی۔ درباروں کے واقعات ہم سے پوچھتے، ابھی جو مفتی منور رحمان کا مسئلہ چلا کہ یہ بتائیں کربلا کا جو پہلا راوی ہے وہ کون تھا؟ اچھا یہ بتائیے، یہ براہ راست اس سے سوال، اس کا کوارڈینیٹر ہے، اس کے ذریعے سے ایک بچے سے سوال جواب ہو رہا ہے۔ تو اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ براہ راست اس کا پہلا راوی کون ہے، تو پہلے راوی تو اس کے یزید کے فوج کے لشکر والے خود ہیں، کیونکہ وہ جہاں جا رہے تھے بیان کرتے جا رہے تھے۔ استاد محترم علامہ طالب دوری نے کہا کہ مختلف طریقوں سے مقتل ہم تک پہنچا ہے، خود جناب سید سجاد کے ذریعے سے، جناب سکینہ کے ذریعے سے، جناب زینب کے خطبوں کے ذریعے سے۔ پھر جب یہ قافلے لے کر چلے ہیں اور مختلف جگہ پہ پہنچتے تھے تو بتاتے تھے کہ ہم نے ایسے مارا، ہم نے اس کو ایسے مارا، ہم نے اس کو ایسے مارا۔ ہر آدمی جس نے میں نے پہلا تیر چلایا گواہ رہنا، وہ اپنے معاملات یزید کے دربار میں جا کے انعام و اکرام لینے کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے ظلم کے مارا ہے کہ ہم نے ایسے مارا، ہم نے ایسے مارا، ہم نے ایسے مارا۔ تو وہ راوی الگ ہے، معصوم راوی الگ ہے، اور پھر امیر مختار نے ان کے منہ سے اگلوا کے بتایا کہ بتاؤ کیسے ظلم کیا۔ اس طریقے سے روایت آئی، پر سینہ بہ سینہ جو اہل بیت سادات تھے ان کے ذریعے سے روایتیں آگے چلی۔ یہ روایتیں پہنچتی نہیں، ورنہ انہوں نے غدیر کے لفظ مولا کو کتنا چھپانے کی کوشش کی تھی۔ دوست کے معنی، غلام کے معنی، بھائی کے معنی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، لیکن اللہ نے انہی کے منہ سے کہلوایا کہ نہیں، اسی معنی میں علی مولا ہے جس معنی میں شیعہ مولا کہہ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اللہ یہ حقیقت ہے، حقیقت آشکار ہوتے رہتی ہے، حقیقت آشکار ہوتے رہتی ہے۔ کربلا کے مسائل مبہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یزید کو بچانے کی کوشش کر لو، نہ کل ہو سکی یہ کوشش کامیاب، نہ آج ہوگی نہ کل ہوگی۔ حسین کا خون کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ انسان چپ ہو جائیں گے، جس پتھر کو اٹھاؤ گے وہ بتائے گا کہ حسین مارا گیا۔ آسمان خون کی بارش کر کے بتائے گا تو حسین مارے گا۔ یہ حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آئی ہے یہ سرخی، آسمان پہ یہ پہلے سرخی نہیں تھی۔ ایسے نہیں شاید کہہ دیے کہ فلک کے دامن سے حسین کے خون کی خوشبو آ گئی، حسین تیرے دامن سے، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ یہ خون لاحق ہے جو تم نے بہایا ہے، اور اس خون کی ذمہ اللہ پر ہے۔ یا سعادت الحسین۔ عزیزوں، گریہ کیا کرو، حسین پر رویا کرو، آنسو نکالنے کی کوشش کیا کرو، اپنے دل کو حسین کی طرف مائل کرو۔ شروع میں دل ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے شکیر قلب ہو جاتا ہے،
اس کے دل میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے. گریہ کیوں نہیں ہوتا؟ کثافت قلبی کی وجہ سے. کثافت قلبی انسان کو رونے نہیں دیتی. یہ مجلس اسی لیے تو ہے. یا حسین مولا توسل کیا کرو، مولا ہماری آنکھوں سے یہ گریہ نہ چھیڑے. عزادارو اس گریہ کو اکیلے میں بھی ہو تو حسین پہ گریہ کرو، کیونکہ حسین کی مجلس اکیلے میں خود سے بھی ہو جاتی ہے. اپنے گھروں میں فرش اعظم بچھاؤ، چاہے سال میں ایک مجلس کرو لیکن کرو ضرور. زہرا کو اپنے گھر مہمان ضرور بناؤ. عزادارو آپ کا انتظار کرتی ہے حضرت زہرا. فرش اعظم بچھا کیا ہے، آپ بعد میں آتے ہیں، وہ پہلے آ جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ کے آنسو حضرت زہرا کے رومال کی زینت بنتے ہو. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. من بقى الحسین وابقى وفبكى وجبت له الجنہ. جو حسین پہ روئی، جو رونے جیسی شکل بنائے. عزادارو گریہ کرو، اس انداز میں گریہ کرو جیسے معصوم چاہتے ہیں. ابو بصیر سے امام محمد باقر کہہ رہے ہیں کہ گریہ کرو تو ایسے گریہ کرو جیسے حسین کی ماں گریہ کرتی ہے. واہ حسینہ واہ محمدہ واہ مصیبتہ واہ غربتہ. عزادارو یہ گریہ حسین ابن علی کی مظلومیت پر ہے. ذرا سوچو، تمہارا وہ امام جو بوڑھا امام ہے، جس کا جوان گڑیل بیٹا مارا گیا ہو، اس کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اور اس کے سینے سے بچی بھی اسی نے نکالی، اور جب اس کا لاشا اٹھا رہا ہو تو جوان بھائی کو پکار رہا تھا کربلا میں، عباس 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 اشرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. کڑیل جوان بھائی کو جو علی کی تمنا تھی کہ میرے حسین کے کربلا میں کام آ جائے گا، کبھی اکبر کا لاشا اٹھاتا تھا، کبھی زمین کربلا پہ رکھ کے کہتا تھا عباس مجھ سے کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھتا. یہ جملے جو ہیں کوئی معمولی جملے نہیں ہے کہ یہ وہ ہے جسے رولا رولا کے مارا گیا ہے. اور خود امام حسین جب آخری وقت جنگ کے لیے گئے تو جملے کہتے جا رہے تھے. آؤ دیکھو بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ دیکھو پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا بھائی مارا گیا ہو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا کڑیل جوان بیٹا مارا گیا ہو. عزادارو یہ حسین ابن علی کے اوپر بڑے مسائل گزرے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، آپ سن نہیں سکتے. عزادارو اگر ہم پہ کشف ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم زندہ نہ رہے. اجرکم اللہ. یہی ہمیں پرسہ دینے کا، گریہ کرنے کا. ماتم کرتے رہو، امام زمانہ کو پرسہ دیتے رہو، رسول خدا کو پرسہ دیتے رہو. حضرت زہرا سوال کرتی تھی نا، بابا کون ہوگا جو روئے گا؟ اللہ کے رسول نے یہی تو کہا تھا، زہرا گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم کو حل کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ گریہ کرے گا.